بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس درود پاک کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیسرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو ان پر حضرت حوا علیہ السلام حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار کرنا اور یہاں ذکر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ القرآن۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے چند فوائد۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب ہی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5
5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔
محترم ناظرین، امام خصلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشوندی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔